بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسان بھائیوں اور دوستوں، آپ کا دوست اور آپ کا ساتھی ڈاکٹر محسن کیانی آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہے کسان ٹی وی کے اس پروگرام میں. ہم ڈسکس کر رہے تھے پچھلے 2 ایپیسوڈز کے اندر کہ پاکستان میں گوشت کی پیداوار اور اس کی مارکیٹ کے کیا مواقع ہیں اور اس شعبے کے اندر کس طرح کے کاروبار کیے جا سکتے ہیں. ہم نے بین الاقوامی مارکیٹ کا بھی تجزیہ کیا اور لوکل مارکیٹ کا بھی، اور یہ دیکھا کہ یہ جو ایک گروئنگ سیکٹر ہے لائف اسٹاک کے اندر، اس کے اندر مارکیٹ کے میں بڑا پوٹینشل ہے اور ایک بڑی ڈیمانڈ ہے اچھے کوالٹی گوشت کی. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے کس طرح کے کاروبار فارمر کی سطح پر کیے جا سکتے ہیں اور ان سے کیسے منافع کمایا جا سکتا ہے. ایک فارمر جو ہے وہ کیسے اسے بینیفٹ لے سکتا ہے. ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فیڈ لاٹ فیٹننگ. یہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی گوشت کی پیداوار ہوتی ہے اس کے لیے اس کی پیداوار کے لیے جو فارم بنائے جاتے ہیں، جو طریقہ کار بنایا جاتا ہے پروڈکشن کا، اس طریقہ کار کو فیڈ لاٹ فیٹنگ کہتے ہیں. فیڈ لاٹ کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کو ایک لاٹ کے اندر لا کے، ایک گروپ کے اندر لا کے ان کو خوراک دینا، اسپیشل خوراک دینا، تاکہ ان کی بڑھوتی ہو، ان کی پیداوار میں اضافہ ہو اور وہ مارکیٹ کے لیے سلاٹرنگ ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں اور ان سے اچھی کوالٹی کا گوشت بھی پیدا ہو اور ان کے اندر گوشت کی جو جتنا ان کے اندر پوٹینشل ہے گوشت پیدا کرنے کا، وہ سارا کا سارا پوٹینشل جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے. اس طریقہ کار کو فیڈ لاٹ فیٹنگ کہتے ہیں. یہ کاروبار بھی ہے، یہ پروڈکشن کا سسٹم بھی ہے، یہ ایک سائنس بھی ہے. اور یہ سب سے پہلے یہ فیڈ لاٹ فیٹنگ کا کنسیپٹ ان ممالک کے اندر جو اس وقت پوری دنیا میں گوشت کی پیداوار کے حوالے سے لیڈ کر رہے ہیں، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، امریکہ ہے اور اسی طریقے سے برازیل ہے. ان ممالک کے اندر اس طریقہ کار کے اوپر گوشت کو پیدا کرنا شروع کیا گیا. یہ فارمنگ جو ہے یہ ٹرینڈ اپنایا گیا. جس طرح ڈیری فارمنگ ایک بزنس کا ایک پورا طریقہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ڈیری فارم اسٹیبلش کر کے اس کو منافع بخش کاروبار بنایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے فیڈ لاٹ فیٹنگ بھی ایک کاروبار کا ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے اندر جانوروں کو رکھ کر کاروبار کر کے اس سے منافع کمایا جا سکتا ہے اور اس سے جانوروں کی پیداواری صلاحیت کو بہتر کیا جا سکتا ہے. فیڈ لاٹ فیٹنگ کے اندر نارملی 100 سے 120 دن تک، یعنی 3 سے 4 ماہ کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں جانوروں کو اتنے ٹائم تک ان کو ایک اسپیشل فیڈ کے اوپر رکھا جاتا ہے، ان کی خصوصی کیئر کی جاتی ہے، ان کی صحت کو خصوصی خیال رکھا جاتا ہے، ویکسینیشن کی جاتی ہے، ڈیورمنگ کی جاتی ہے اور پھر ان کو تیار کیا جاتا ہے مارکیٹ کے لیے. یہ جو فیڈ لاٹ فیٹنگ کا بزنس ہے یہ پاکستان میں بڑے لیٹ لیکن برحال پچھلے تقریباً 10 سال سے اس پر لوگ کام کر رہے ہیں اور اب تو اچھے خاصے کمرشل فارم بھی فیڈ لاٹ کے اندر پاکستان کی مختلف جگہوں پہ، خصوص پنجاب اور سندھ کے اندر تو کافی سارے فیڈ لاٹ فارم کمرشل بنیادوں پر کام کر رہے ہیں اور لوگ اس طریقے سے کاروبار کر کے جانوروں کو تیار کر کے مارکیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ کام چھوٹے سطح پر عام کاروبار، جس کے ایک عام فارمر جس کے پاس تھوڑی بہت بھی اگر زمین موجود ہے اور اس کے پاس منڈیوں سے جانور خرید کر ان کو فیڈ کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. یعنی یہ چھوٹے پیمانے پہ بھی ہو سکتا ہے، بڑے پیمانے پہ ہو سکتا ہے اور ایک درمیانی سطح کا ایک عام بزنس مین بھی یہ کاروبار کر سکتا ہے. اس کے اندر ہوتا کیا ہے، اس کا کمپلیٹ جو پروٹوکول ہے فیڈ لاٹ کا، آج میں اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بریف کروں گا. ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلا اس کا فیز ہوتا ہے جانور کی سلیکشن کرنا کہ کس قسم کے جانور اس فیڈ لاٹ کے بزنس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. نارملی تقریباً 1 سال کا جانور جس کا وزن تقریباً 120-150 کلو تک ہو اور وہ اس کو شروع کی ٹائم میں جب وہ بچہ تھا تو اس کی دودھ کو اگر تھوڑا سا اس کو پلایا گیا ہو اور اس میں پیداواری صلاحیت موجود ہو. یعنی یہ 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ تقریباً 1 سال سے زیادہ کی عمر ہو، تقریباً 120 سے 150 kg کا اس کا ویٹ ہو اور اس جانور کی صحت نسبتاً بہتر ہو، اس میں بڑھوتی کی یعنی پیداواری صلاحیت اس کے اندر موجود ہو. تو اس طرح کا جانور فیڈ لاٹ فیٹنگ کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے.
اور پھر اس کو تقریباً 100 سے 120 دن کا ٹائم ہے، اس میں رکھ کر اس کو اسپیشل فیڈ کی جاتی ہے۔ سٹارٹ پہ پہلے 2 ہفتوں کے اندر اس کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو کوارنٹائن پیریڈ کہتے ہیں، اس کے اندر ان کو ویکسین کی جاتی ہے۔ نارملی ہمارے ہاں منہ کھر کی بیماری بہت زیادہ منڈیوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جب جانور کو فیڈ لاٹ کے بزنس کے اندر لایا جائے تو اس کو پہلے ویکسین کی جائے۔ اس کے بعد نارملی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فیڈ میں بھی اور ہمارے عمومی طور پر جو ہمارے گھروں کے اندر بھی اور فارم پہ بھی جو جانور ہوتے ہیں ان کو زیادہ چونکہ صفائی کا انتظام نہیں ہوتا، اس لیے ان کے پیٹ میں کیڑوں کی موجودگی کا امکان موجود ہوتا ہے، اس لیے اس کو ڈیورمنگ کی جاتی ہے۔ ڈیورمنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسپیشل خوراک دی جاتی، اس کو میڈیسن دی جاتی ہے جس سے اس کے پیٹ کے اندر کیڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ ویکسینیشن اور ڈیورمنگ کے بعد اب اس جانور کو شفٹ کیا جاتا ہے، وہ جو نارملی گھروں کے اندر وہ بچا ہوا چارہ شارہ کھاتا تھا، اب اس سے اس کو اچھی ڈائٹ کے اوپر، اچھی خوراک کے اوپر شفٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ 2 ہفتوں کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں اس کو ہیلتھ کو بہتر کر کے اس کو فیڈ کے اوپر شفٹ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر 100 دن اس کو ایک اچھی خوراک کے اوپر مسلسل اس کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ کم از کم 2 سے 2.5-3 من گوشت، نارملی ہمارے ہاں تقریباً 1 کلو ڈیلی ویٹ گین کر لیتا ہے اگر آپ نے سلیکشن اچھی کی ہوئی ہو، جینیٹکس بہتر ہو، جانور جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے بہتر ہو تو تقریباً ڈیلی 1 کلو ویٹ گین کر لیتا ہے۔ تو تقریباً یہ 100 کلو 100 سے 120 دن اگر اس کو فارم پہ رکھیں گے تو 100 کلو ویٹ گین کر کے وہ تقریباً 250 سے 300 کلو کا جو جانور ہے اب اس کو آپ مارکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کاروبار ہے اس کاروبار کے اندر اچھا خاصا منافع بھی ہے۔ نارملی جو ہمارے فارمرز ہیں، میں آپ کو اس سے اگلے ایپیسوڈ کے اندر اس کی فیڈنگ کا پلان دوں گا کہ کیسے آپ اس کی ایک اچھی فیڈ کیسے تیار کر کے آپ فیڈ لاٹ کا جانور تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو صرف اتنا یہ بتا دیتا ہوں کہ اس سے یہ جو آپ تقریباً فیڈ لاٹ میں رکھ کے 100 کلو تک اس میں ویٹ گین انکریز کرتے ہیں اور مارکیٹ کرتے ہیں، یہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا پریمیم کوالٹی کا جانور ہوتا ہے جس کی ایک بڑی ڈیمانڈ ہے ایکسپورٹ مارکیٹ میں بھی، ریٹیل کے اندر بھی، اور عام جو ہماری بچری شاپس ہیں وہاں پہ بھی اس جانور کو اسپیشلی جو ہے وہ اچھی قیمت کے اندر خریدا جا سکتا ہے۔ اور یہ کاروبار کسی بھی گاؤں میں، قصبے کی سطح پر، چھوٹے بڑی جگہوں پر یہ کیا جا سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو فارمرز ہیں اگر وہ مل کر اپنا کوئی فارمنگ گروپ بنا لیں اور وہ اپنے جانوروں کو مارکیٹ کرنے کا طریقہ سمجھ جائیں کہ کیسے ایکسپورٹرز کو اور ریٹیل تک پہنچ کر اپنے جانور کو فروخت کیا جا سکتا ہے، تو یہ کاروبار بڑا منافع بخش ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ جو گفتگو کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کے فیڈنگ پلان کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر محسن کیانی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔